مسلمان روزے کی حالت میں بھی کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں، برطانوی ڈاکٹروں اور علماء کا مشترکہ موقف۔ اسلامی علماء اور برطانیہ کے صحت عامہ کے ادارے نیشنل ہیلتھ سروس کے رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کورونا ویکسین لگوائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے انہیں روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمان دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اجتناب برتتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق روزہ اختیار کرنے والے مسلمانوں کے صبح صادق سے مغرب تک جسم میں کچھ بھی داخل کرنے یعنی کھانے پینے کی ممانعت ہوتی ہے، لیکن برطانیہ کے شہر لیڈز کے ایک امام قادری عاصم کا کہنا ہے کہ کیونکہ کورونا کی ویکسین جسم میں خون کے بہاؤ کے بجائے جسم کے پٹھوں میں لگائی جاتی ہے اور اس میں کوئی غذائیت نہیں ہے، اس لیے اسے لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ قاری عاصم برطانیہ میں مساجد اور علماء کے قومی مشاورتی بورڈ کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسلامی علماء کی اکثریت کا کہنا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ویکسین لگوانے سے روزہ مکروہ یا ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ چین کے ووہان لیب میں کورونا سے بھی زیادہ خطرناک وائرس موجود۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا میں ایک بار پھر سے قہر برپا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہیں ایک اور ڈرانے والی خبر سامنے آئی ہے۔ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ایک اور وائرس بہت جلد ہی دنیا کو پریشان کر سکتا ہے۔ دراصل ریسرچ کرنے والوں کی ایک ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے ووہان میں اب بھی کئی طرح کے نئے اور زیادہ خطرناک کورونا وائرس موجود ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ دعویٰ ووہان اور چین کے دیگر شہروں کے زرعی لیب سے ملے چاول اور کپاس کے جینیٹک ڈیٹا کی بنیاد پر کیا ہے۔ ایک طرف دنیا کورونا کے قہر سے پریشان ہے، ایسے میں اگر سائنسدانوں کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو چین کی طرف سے دنیا کو ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وائرس زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ زرعی لیب میں میڈیکل ریسرچ سینٹر یا وائرولوجی لیب کی طرح مضبوط سیکورٹی نظام نہیں ہوتا ہے۔ مصر میں کھدائی کے دوران حضرت یوسف اور بادشاہ اخناتون کے دور کے شہر کی باقیات دریافت۔ مصر میں کھدائیوں کے دوران ماہرین آثار قدیمہ کو ایک قدیم شہر کے کھنڈرات کا پتہ چلا ہے جو 3000 سال قبل آباد کیا گیا تھا۔ مصر کی آثار قدیمہ مشن کے سربراہ اور سابق وزیر برائے آثار قدیمہ ڈاکٹر زاہی حواس نے بتایا کہ تاریخی ماخذ میں اس شہر کا نام سعود آتون ملتا ہے جس کی تاریخ امنہتب سوم بادشاہ کے زمانے سے ہے۔ یہ شہر توت عنق آمون نامی بادشاہ کے زمانے سے قبل بھی آباد تھا۔ ڈاکٹر زاہی حواس نے بتایا کہ جہاں قدیم شہر کے کھنڈرات ملے ہیں وہاں پر کچھ عرصہ قبل بادشاہ توت عنق آمون کے لیے مختص ایک عبادت گاہ معبد الجنائزی کی باقیات بھی دریافت ہوئی تھی۔ یہاں پر کھدائیوں سے ہوب محب اور آئی نامی 2 عبادت گاہیں اب تک سامنے آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر حواس کا کہنا ہے کہ مصر میں سامنے آنے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا قدیم شہر ہے جس کی بنیاد مصر کے ایک قدیم اور عظیم بادشاہ امنہتب سوم نے رکھی۔ یہ امنہتب کے سلسلے نسب کے 18ویں خاندان کا 9واں بادشاہ تھا جس نے 1391 سے 1353 قبل مسیح میں مصر پر حکومت کی۔ شہر کی تعمیر میں اس کے بیٹے اور ولی عہد امنہتب چہارم نے بھی حصہ لیا جو اس کے 8 سال بعد تخت نشین ہوا اور بعد میں اخناتون کے نام سے جانا گیا۔ مصر کے الاقصر کے مغربی کنارے پر یہ مصری شہنشاہیت کے دور کی سب سے بڑی صنعتی اور انتظامی کالونی تھی۔ یہاں پر کھدائیوں کے دوران بعض ایسے گھروں کا بھی جن کی دیواریں 3-3 میٹر اونچی ہیں۔ شہر کے اندر کشادہ گلیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب تک اس شہر کا مغربی حصہ دریافت ہوا ہے۔
यहाँ पर खुदाइयों का आगाज सितंबर 2020 में हुआ था। चंद हफ्तों की खुदाइयों के नतीजे में यहाँ पर हर तरफ मिट्टी की ईंटें ज़ाहिर होना शुरू हो गई और यहाँ से दरियाफ्त होने वाली बाक़ियात ने तहकीकी मिशन को भी हैरत ज़दा कर दिया। माहिरीन को ये यकीन नहीं था कि वो एक ऐसे शहर तक पहुँच गए हैं जो हज़ारों साल गुजरने के बाद ज़ेर ज़मीन होने के बावजूद आज भी अपना वजूद रखता है। उसकी दीवारें काफ़ी हद तक मुकम्मल हैं और उनके घरों के कमरे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया से भरे पड़े हैं। यहाँ से मिलने वाली बाज़ नवादिरात ऐसे लगती हैं जैसे आजकल किसी ने उन्हें वहाँ रखा हो। इस गुमशुदा शहर की दरियाफ्त तोत अनक आमून कब्रिस्तान की दरियाफ्त के बाद एक बड़ी दरियाफ्त है। इस शहर की दरियाफ्त हमें सल्तनत मिस्र के न सिर्फ कदीम ज़माने तक ले गई है बल्कि उन बाक़ियात से कदीम मिस्रियों की ज़िंदगी की एक नादिर झलक भी मिलती है। इससे तारीख़ के सबसे बड़े असरार पर रोशनी डालने में भी मदद मिलती है। हमें पता चलता है कि बादशाह अख्तनातून और उनकी मलिका नफरतीती ने शहर को आबाद करने के लिए कैसे कैसे फ़न तामीर का इस्तेमाल किया था। मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने इस इलाके की खुदाई का आगाज़ फ़राना के बादशाह तूत अनक आमून अल जनाइज़ा के माबद की तलाश के लिए किया था। तूत अनक आमून जो बादशाह आई का जानशीन था, उसने यहाँ एक माबद तामीर किया था। उसके बाद इसके जुनूब में रमसीस सालिस ने हाबू शहर में एक माबद तामीर किया था। मिशन का पहला मकसद इस शहर की तारीख का तयन करना था, क्योंकि शराब के बर्तनों से हीरोग्लिफिया के अल्फाज मिले जिसने वहाँ पर मजीद खुदाइयों की राह हमवार की। यहाँ तक कि अमनहतब सोम के 3 महलात, एक इंतज़ामी मरकज़ और फ़राना के एक सनती मरकज़ का भी पता चला है। यहाँ पर खुदाइयों के दौरान मिलने वाली अशिया में आम इस्तेमाल के बर्तन, शराब के बर्तन, शराब तैयार करने वाला कारखाना, रंगीन बर्तन, मिट्टी की ईंटें जिन पर खरतूश मोहर लगी हुई है दरियाफ्त हुई हैं। ये मोहर बादशाह अमनहतब सोम की थी जो खुदाइयों के सिर्फ 7 माह के अंदर अंदर दरियाफ्त हो गई। ख्याल रहे कि अमनहतब की हुक्मरानी में ही नबी खुदा हज़रत यूसुफ को कन्नान से लाकर मिस्र के बाज़ार में ग़ुलाम के तौर पर फ़रोख्त किया गया था और फिर नए बादशाह अमनहतब चाहरुम अखनातून ने उन्हें अजीज़ मिस्र के मनसब पर फाइज कर दिया था। मकतूब रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। सऊदी वजारत दाखिला ने इंतबाह दिया कि बग़ैर इजाज़त नामे के मस्जिदुल हराम के आने वाले उम्रा ज़ायरीन पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मस्जिदुल हराम, उसके सहनों, मताफ और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही समेत तमाम मकामात पर कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए अज़दहाम को कंट्रोल करने की खातिर लगाई गई पाबंदियों को मवस्सिर बनाने के लिए तय किया गया है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान के दौरान इजाज़त नामा हासिल किए बगैर उम्रा करने के लिए आएगा तो उस पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि मस्जिदुल हराम में इजाज़त नामे के बगैर दाखिल होने की कोशिश करने पर 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने आयद करने का यह सिलसिला कोरोना की वबा के खात्मे के ऐलान तक बरकरार रहेगा। वजारत दाखिला ने सऊदियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि जो लोग उम्रा अदा करना चाहते हों या नमाज के लिए मस्जिदुल हराम जाने से कब्ल इजाज़त नामा ज़रूर हासिल कर लें। ये इजाज़त नामे मुकर्ररा ऐप्स एतमरना और तवक्कलना के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं। वजारत दाखिला के बयान में यह भी बताया गया कि सिक्योरिटी अमला तमाम शाहराहों, चेक पोस्टों और हरम मक्की जाने वाले रास्तों पर इजाज़त नामे चेक करेंगे। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि एक अरसे से लोग कच्चे और पहाड़ी रास्तों के ज़रिए हरम मक्का पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये तरीक़ेकार आम तौर से हज इजाज़त नामे के बग़ैर हज अदा करने की खातिर इख्तियार करते हैं। पिछले चंद साल से इस अमल पर सख्त सज़ाएँ दिए जाने के बाद
اس پر کنٹرول کیا جا سکا ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، کامیاب NRIs کی کہانیوں پر مشتمل پروگرام جہاں اور بھی ہیں۔ ناظرین کرام، خصوصی پروگرام جہاں اور بھی ہیں میں اس ہفتے جس سے ہم آپ کا تعارف کرائیں گے، ان کا نام ہے سید ضیاء الرحمان۔ سعودی عرب میں کوئی ربع صدی کا عرصہ گزار کر وطن لوٹے سید ضیاء الرحمان تلنگانہ کے تعلق جنگاؤں، جسے اب ضلع کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، میں پیدا ہوئے۔ ضیاء نے ابتدائی تعلیم جنگاؤں میں حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے ITI یعنی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں داخلہ لیا۔ خوب سے خوب تر کے لیے علم حاصل کرنے کی جستجو اور لگن نے ضیاء الرحمان کو ITI کے فنی ڈپلومہ حاصل کرنے والے طالب علم سے آج ایک IT کا ماہر بنا دیا۔ کہتے ہیں سیکھنے یا علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اس قول پر ضیاء الرحمان ہمیشہ بڑی مستعدی کے ساتھ کاربند رہے اور وہ آج بھی علم حاصل کرنے کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ضیاء الرحمان نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کے علاوہ انہوں نے اس بات کو بھی مد نظر رکھا کہ فنی تعلیم کے ساتھ ضیاء الرحمان نے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی تکمیل بھی کی۔ ضیاء نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں MA اور ہاسپٹل مینجمنٹ میں MBA کیا۔ سن 1990 میں ایک ایسے وقت جب سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی خلیج کی جنگ کے باعث حالات سے خوفزدہ ہو کر نقل مکانی کرنے لگے تھے، اور ان حالات میں یعنی ستمبر 1990 میں ضیاء الرحمان نے ریاض میں قدم رکھا اور ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں بحیثیت کمپیوٹر پروگرامر اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے بعد ریاض کے ایک اسپتال میں IT سپروائزر ہو گئے۔ یہ ایک نیا اسپتال تھا جو انتظامیہ کی عدم توجہی اور دیگر وجوہات کی بنا پر خسارے میں آنے لگا تھا۔ ضیاء الرحمان نے اعلیٰ انتظامیہ کو اس اسپتال کے معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی، جن پر عمل آوری سے اسپتال کے حالات بہتر ہوئے۔ اسپتال کی مزید بہتری اور ترقی کے لیے انتظامیہ نے انہیں اسپتال کا CEO کے عہدے پر ترقی دے دی۔ پھر شاید انتظامیہ کی داخلی سیاست سے عاجز آ کر ایک عرصے بعد ضیاء الرحمان کو اس اسپتال سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی۔ پھر وہ سعودی عرب سے دبئی منتقل ہوئے اور وہاں اپنا ایک ذاتی میڈیکل ایکوپمنٹ کا بزنس شروع کیا۔ مگر کچھ عرصے بعد ضیاء الرحمان نے نئی زمین میں اپنے بزنس کے شجر کو ثمرآور ہوتا نہیں محسوس کیا، تو انہوں نے سوچا کہ اب خانہ بدوش زندگی کو خیرباد کہا جائے اور یہی بزنس وطن میں کیا جائے، کیونکہ 30 سال سے زائد عرصہ ملک سے باہر رہ کر جو مالی استحکام حاصل ہوا تھا، وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر انہیں نیا قدم اٹھانے کی ہمت بخشی۔ اس طرح وطن میں کاروبار شروع کرنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ان کو میسر تھی، یعنی تجربہ، تنظیمی صلاحیت، قیادت کا ہنر، جگہ اور سرمایہ، سب کچھ۔ لہٰذا انہوں نے حیدرآباد میں زٹکو گروپ کے نام سے اپنے ایک ذاتی کامپلیکس میں ایک شاندار آفس قائم کیا، اور اب بڑی کامیابی کے ساتھ اس بزنس کو چلا رہے ہیں، جس سے نہ صرف وہ خود آسودہ حال ہیں بلکہ اس کمپنی میں ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں۔ ضیاء الرحمان سن 2003 میں ٹوسٹ ماسٹرز کلب کے رکن ہوئے۔ ٹوسٹ ماسٹر کلب ایک بین الاقوامی سماجی ادارہ ہے۔ ضیاء نے اس ادارے میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے ترقی کی اور کلب کے صدر منتخب ہوئے، اور پھر ڈویژن ڈائریکٹر اور ایریا گورنر کے عہدے تک رسائی پائی۔ ضیاء الرحمان اردو، تیلگو اور انگریزی زبان پر عبور رکھنے کے علاوہ عربی زبان بھی بڑی مہارت سے بولتے ہیں۔ سعودی عرب میں ان کی ترقی کی راہ میں عربی زبان پر عبور رکھنا ان کے لیے معاون ثابت ہوا۔ ضیاء الرحمان نے اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ سماجی خدمات کے لیے ہمیشہ وقت نکالا، جس پر انہوں نے اپنی توانائی اور پیسہ بھی خرچ کرتے رہے۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے
عوامی مفاد میں yahin.com کے نام سے ایک نیوز پورٹل شروع کیا اور اس کے ساتھ عوامی دلچسپی کے پروگرامز خصوصاً NRIs کی دلچسپی اور ضرورت کے تحت فیچرز اس پورٹل میں شامل کیے، اور یہ کام انہوں نے اس وقت شروع کیا تھا جب یہ سوشل میڈیا اتنا طاقتور اور مقبول نہیں تھا۔ وطن واپسی کے بعد ضیاء الرحمن نے اپنی کاروباری مصروفیت کے باوجود اب بھی شہر کے بہت سے اسکولز میں طلباء کو موٹیویشنل لیکچرز کے ذریعے نوجوانوں کو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے میں مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرات، کہتے ہیں لوگ شادی اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ خوشگوار زندگی گزاریں، اور جو نہیں کرتے وہ بھی اسی لیے نہیں کرتے، مگر شادی ایک ایسا عمل ہے جس میں اگلا گرا پچھلا ہوشیار والی کہاوت اثر ہے۔ بہرحال ضیاء الرحمن نے بھی شادی کی اور ان کے 3 ہونہار لڑکے ہیں۔ ضیاء کے بڑے فرزند MBBS کر رہے ہیں اور دوسرے 2 میں ایک گریجویشن اور دوسرے اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ بہرحال ضیاء الرحمن وطن لوٹ کر یہاں بزنس میں مضبوطی سے قدم جمانے والے NRI میں ایک اچھی مثال ہے۔ شکریہ۔